1960 کی دہائی میں سیاہ پسند نقادوں نے اصلاح اور ادغام پر زور دیا، جس کا مقصد ہم آہنگ سازی تھا۔ اس کا مقصد ان معزز طلباء و طالبات، دوستوں، ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے میں میں دعا گو ہوں کہ خدائے کی پاک ذات آپ کو آپ کی علمی سرگرمی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آپ کے سوالوں کی روشنی میں ہمارا آج کا موضوع سیاہ فام تنقید، اس کے پس منظر اور اس کا بنیادی مقصد اور مفہوم اس کے حوالہ سے ہے۔ دیکھیں گے کہ وہ کیا، کیسے اور کس طرح، اور اس تحریک کا بنیادی جو مقصد تنقید کے میدان میں کس حیثیت کا حامل بھی ہے۔ یہ روایت اور تجزیے کو ترجیح دینے کا نام ہے، یعنی سوانح نگاری اس تاریخ کو جو شروع سے لے کر آخر تک اس کی ایک زندگی کا حصہ اس کے طور پر ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ مابعد جدیدیت تھیوری اس سے متصادم بھی رکھتی ہے۔ اس کے حوالہ سے دیکھیں تو مصنف کی موت، موضوعیت کا سیاہ پن اور تاریخ کے خاتمے کا پرچار اس کا بنیادی موقف اور مقصد کے طور پر ہمیں ملتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں سیاہ پسند نقادوں نے اصلاح اور ادغام پر زور دیا، جس کا مقصد ہم آہنگ سازی تھا۔ اس کا مقصد انضمام تھا۔ ان ساری چیزوں کو کمبینیشن کر کے ایک مزید اور جدید نقطہ اصلاح پیش کرنا وہ سیاہ فام تنقید کے معنوں میں آتا تھا۔ اس کا بنیادی مطلب، مقصد، مفہوم وہ یہی تھا کہ مصنف کی موت ہو، موضوعیت کا جو اصل نقطہ تھا وہ کاری پر مبنی ہو جائے اور تاریخ کے خاتمے کا پرچار اس کا وہ اہم حصہ قرار پایا گیا تھا۔ مابعد جدیدیت کے لغت اور اصطلاحات اس کو تقویت بخشی ہے۔ مثلا حاشیہ، تحتانیت، افتراق کا، غیریت کا، یہ سارے وہ عناصر تھے جو اس کو مضبوط اور سپورٹ کرنے میں اہم کردار کے طور پر ثابت ہوتے تھے۔ تو سیاہ فام امریکیوں کی تحریریں سیاسی، جمالیاتی اور تقاضوں کے مابین تناؤ کا شکار ہیں، جن کا ثقافتی تجزیہ کرنا تھا۔ اس کا تجزیہ کر کے نسلیت، یہ نسل کو مرکز دینا تھا، اس کو حاصل کرنا تھا۔ عموماً اس چیز کو دیکھیں تو ہمارے ہندوستان کے کلچر کے یہاں بھی نسل کو، خاندان کو بڑی تقویت حاصل ہے، یعنی سوانح نگاری، خاندانی رکھ رکھاؤ، خاندان کا بول چال، خاندان کا اٹھنا بیٹھنا، خاندان کے نسب والعین کے مطابق عوام کو، لوگوں کو جو تقویت دینا، عزت، وہ یہی چیز تھی۔ اب تو لہٰذا ایڈیسن گیل کی جو کتاب 1972 میں شائع تھی، اس کا مقصد تھا انقلاب برپا کرنا، سیاہ فام طبقوں کے مابین ہم آہنگی ہے، ان کے ہاں اتحاد ہے، یگانگت کا دعویٰ کرنا تھا۔ یعنی تانیسیت والوں نے بھی اس کو رد کیا ہے، لیکن ایڈیسن گیل کی اس کتاب نے اس کو ایک منظر یہاں پر کہ انقلاب برپا کیا ہے جو خاندانی، سوانح نگاری اور نسلی تعصب کی بنا پر آگے بڑھنے کا تعلق رکھتا ہے۔ لیکن تانیسیت والوں نے اس کو رد کیا، مگر مابعد جدیدیت نے قدر کی نگاہ دی۔ مابعد جدیدیت کیا ہے کہ جو انقلاب اس میں اضافے کا نام ہوتا ہے، یعنی پوسٹ ماڈرنزم کے نام سے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جدیدیت اور جوہریت کی آمیزش ہے، تو مابعد جدیدیت بھی اسی کی ایک کڑی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مابعد جدیدیت کی اصطلاحات اور سیاہ فام تنقید کیا ہے، یہ انقلاب اضافے کا سبب ہے اور ہم آہنگی کا سبب ہے جو آگے لے کے چلنے کا ٹھہرتا ہے، جو ہمیں جمالیاتی تقاضوں کے مابین تناؤ اور ان کے شکار پر مبنی چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مؤثر موضوع۔ اس کا بنیادی مقصد ہم دیکھا کہ یہ سوانح نگاری اور خاندانی تقاضوں کے مطابق چلنے کا نام جو ایڈیسن گیل نے 1972 میں شائع کیا تھا۔ مطلب انقلاب، سیاہ فام طبقوں میں ہم آہنگی، رجحان، اتحاد کے دعوے دار ہونے کا معاملہ تھا جو جوہریت اور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ یہ ہمارا تھا آج کا مؤثر موضوع۔ آپ کی کوئی رائے اور سوال تو ضرور کیجیے گا، جس کے ذریعے ہم مزید اس میں اصطلاحات یا اصلاح سیکھنے کے عمل کو جان سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔